السلام علیکم احباب۔ ادب زار ای اکیڈمی واٹس ایپ گروپ کے پلیٹ فارم سے محمد یاسر خان سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہمارا افسانہ نگاری کے سلسلے میں مختصر لیکچر کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اس ضمن میں بہت سے احباب ان باکس میں جو ہے رابطہ کر رہے تھے کہ افسانے کی اولیت پر جو بحثیں ہیں اور اس کے ساتھ ترقی پسند افسانے پر جو ہے وہ ایک مختصر لیکچر ہونا چاہیے۔ تو اس لیکچر میں ہم ترقی پسند افسانے پر بات کریں گے اور انشاءاللہ اگلا جو ہے وہ مختصر لیکچر ہمارا افسانے کی اولیت کے بارے میں ہوگا۔ تو ترقی پسند افسانے کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں تھوڑا سا ترقی پسند تحریک کو سمجھنا پڑے گا۔ ترقی پسند تحریک جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1936 میں اس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوا اور سجاد ظہیر اس کے بانی ہیں۔ ترقی پسند تحریک کے ہم اگر مینیفیسٹو کی بات کریں تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ادب کو زندگی کے قریب تر کیا جائے، ادب کو رجت پسندوں کے چنگل سے آزاد کرایا جائے اور ادب کو عوام کے قریب لایا جائے۔ ادب میں بھوک، افلاس، غربت، سماجی پستی اور سیاسی غلامی سے بحث کرنا چاہیے اور حقیقت نگاری پر زور دینا چاہیے۔ تو یعنی سماج کی ترقی میں جو رکاوٹ پرانے فرسودہ روایات ہیں ان کو ترک کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ایسی تنقید کو رواج دینا جو ترقی پسند اور سائنٹیفک رجحانات کو فروغ دے۔ تو اسی کے تحت پھر جو ہے نا ادب تخلیق کیا گیا ترقی پسندوں کے تحت۔ تو ترقی پسند تحریک کا جس طرح میں نے عرض کیا کہ 1936 میں آغاز ہو رہا ہے، لیکن ترقی پسند افسانہ اس سے پہلے بھی لکھا جا رہا تھا۔ اگر ہم بات کریں ایک تصنیف انگارے کی تو انگارے جو ہے یہ یوں سمجھیں ترقی پسندوں کا افسانوں کا پہلا مجموعہ ہے جو ترقی پسند تحریک کے باقاعدہ آغاز سے بہت پہلے منظر عام پر آ چکا تھا۔ 1932 دسمبر 1932 میں جو ہے انگارے کی اشاعت ہوتی ہے، پھر ایک بہت زیادہ شور بپا ہوتا ہے، اس کی مخالفت میں بہت کچھ لکھا جاتا ہے، اس پر مقدمے دائر ہوتے ہیں اور مارچ 1933 میں اس کو ضبط کر لیا جاتا ہے۔ تو انگارے میں کل 9 افسانے ہیں، اس میں ایک ڈرامہ بھی شامل ہے جس میں سجاد ظہیر کے 5 افسانے شامل ہیں، جس میں نیند نہیں آتی، جنت کی بشارت، گرمیوں کی ایک رات، دلاری، پھر یہ ہنگامہ، یہ سجاد ظہیر کے افسانے جو کہ انگارے میں شامل تھے۔ اس کے ساتھ احمد علی جو کہ ترقی پسند کے ابتدائی لوگوں میں شامل ہیں، احمد علی کے بھی جو ہے 2 افسانے اس میں شامل ہیں، ایک تھا بادل نہیں آتے اور ایک تھا محاوٹوں کی ایک رات۔ اس طرح رشید جہاں کا ایک افسانہ پردے کے پیچھے اور محمود الظفر کا جواں مردی، تو یہ افسانے جو ہے انگارے میں شامل تھے۔ اس کے ساتھ دلی کی ایک سیر، رشید جہاں کا ایک ڈرامہ بھی انگارے میں شامل تھا۔ تو انگارے ترقی پسند تحریک کے باقاعدہ وجود میں آنے سے 4 سال پہلے شائع ہو چکی تھی، لیکن اگر ہم اس سے بھی پیچھے جائیں تو پریم چند ایک ایسے افسانہ نگار ہمیں ملتے ہیں کہ جو بہت پہلے سے ہی ترقی پسندانہ افکار کے تحت لکھ رہے تھے، گو کہ وہ اس تحریک کے تحت نہیں لکھ رہے تھے، لیکن اپنے انہوں نے جتنا ادب تخلیق کیا ہم اسے ترقی پسند ادب کہہ سکتے ہیں۔ تو اس پر پھر ہم مزید بھی جو ہے نا ترقی پسند تحریک کو سمجھنے کے لیے ایک جامع جو ہے نا ہم اس پر جو ہے لیکچر دینے کی کوشش کریں گے، لیکن فی الحال ہم صرف ترقی پسند افسانے پر بات کر رہے ہیں۔
تو پریم چند کو اگر ہم دیکھیں تو پریم چند کے افسانوں میں یعنی جو نمائندہ ان کے افسانے ہیں، اگر ہم ان کے نام لے لیں تو سوا سیر گیہوں ہو گیا، کفن ہو گیا، زیور کا ڈبہ ہو گیا، یہ وہ ہیں جو بھرپور طریقے سے ترقی پسندانہ افکار کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ کرشن چندر بھی ایک ایسے افسانہ نگار ہیں جو ترقی پسند تحریک کے ساتھ وابستہ رہے۔ کرشن چندر کو اگر ہم دیکھیں تو ہم نے جب کرشن چندر پر جو ہے وہ مختصر لیکچر دیا تھا تو اس پر بھی یہ بات ہم نے اس میں بھی یہ بات بیان کی تھی کہ یہ پہلے انہوں نے رومانوی ادب جو ہے وہ تخلیق کیا تھا، اور ان کے افسانے جو تھے وہ رومان کے ضمن میں آتے تھے۔ پھر انہوں نے رومان سے حقیقت کی طرف جو ہے حقیقت نگاری کی طرف اپنا سفر جاری کیا۔ طلسم خیال کے بعد ان کا دوسرا مجموعہ اگر ہم دیکھیں نظارے، تو ان میں واضح طور پر ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے اور رومان سے ترقی پسندیت کی طرف ایک سفر نظر آتا ہے۔ اب پھر ہم جب انداتا دیکھتے ہیں تو پھر انداتا میں یہ ایک حقیقت نگار کے طور پر، یعنی کہ ایک تلخ حقیقت نگار کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس طرح پھر نیم وحشی ہے جو فسادات پر مبنی افسانوں کا مجموعہ ہے۔ تو اس کے ساتھ اگر ہم ان کے دوسرے افسانی مجموعوں کو دیکھیں، ہوائی کلے ہو گیا، گھونگھٹ میں گوری جلے، تو یہ جتنے بھی ہیں، تین گنڈے، زندگی کے موڑ پر، یہ سبھی اسی ضمن میں آتے ہیں۔ تو سعادت حسن منٹو فحش نگار کے طور پر بھی ان کو جانا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے، لیکن در حقیقت منٹو ایک بہت ہی بڑے حقیقت پسند اور حقیقت نگار ہیں، جس کے بارے میں عبادت بریلوی لکھتے ہیں کہ منٹو انسانی نفسیات کا گہرا نباز ہے۔ تو منٹو کے جو افسانے ہیں، ٹھنڈا گوشت ہو گیا، دھواں، کالی شلوار، ٹوبٹیک سنگھ، یہ سب بھی ترقی پسندیت کے ضمن میں آتے ہیں۔ گو کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب منٹو ترقی پسند تحریک کو چھوڑ کر ہلکا ارباب ذوق کے ساتھ وابستہ ہو گئے، لیکن پھر منٹو کی وفات کے بعد بھی ترقی پسندوں نے یہ تسلیم کیا کہ منٹو ایک بہت بڑے ترقی پسند افسانہ نگار تھے۔ عصمت چغتائی کو اگر ہم دیکھیں، اس کے ساتھ راجندر سنگھ بیدی ہو گئے، تو بیدی بھی جو ہے ان کا بھی کرشن چندر کی طرح جو ہے وہ رومان سے حقیقت نگاری کی طرف جو ہے نا ان کا باقاعدہ ہمیں سفر نظر دکھائی دیتا ہے۔ تو موضوع ان کے وہی انسانی دکھ، پریشانیاں، محرومیاں، اگر ان کے افسانے دیکھیں، ہم اپنے دکھ مجھے دے دو یا لاجونتی، تو یہ ترقی پسندانہ افکار کے حامل ہیں۔ احمد علی، وہی احمد علی جو انگارے میں لکھ چکے ہیں، یہ بھی ایک افسانہ نگار تھے جو ترقی پسند تحریک کے ساتھ وابستہ رہے۔ تو ہاں، احمد علی کی ایک تصنیف شعلے کے نام سے بھی آئی تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انگارے کی آگ ابھی تک پوری بجھی ہی نہیں تھی کہ پھر شعلے کے نام سے جو ہے نا ایک مجموعہ شائع ہوتا ہے۔ تو بہرحال شعلے پر بھی پھر ایک وقت میں جا کر پابندی لگی تھی، لیکن شعلے پر اتنا شور شرابہ نہیں ہوا جتنا انگارے کے وقت ہوا تھا۔ اختر حسین رائے پوری ترقی پسندوں میں بہت بڑا نام ہے۔ تو اگر ہم ان کی افسانہ نگاری کو دیکھیں تو انور سدید یہ کہتے ہیں کہ اختر حسین رائے پوری کی جو افسانہ نگاری ہے وہ آسکر وائلڈ اور موپاساں کے زیر اثر شروع ہوئی۔ تو ان کے جو افسانے ہیں، محبت ہو گیا، نفرت، دیوان خانہ، اس میں جو ہے نا معاشرتی شعور جو ہے وہ صاف نظر آتا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ خواجہ احمد عباس بڑے افسانہ نگاروں میں سے ہیں، یہ بھی ترقی پسند تحریک کے ساتھ وابستہ رہے۔ احمد ندیم قاسمی افسانے کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے، تو یہ بھی جو ہے ترقی پسند تحریک کے ساتھ وابستہ رہے۔ انہوں نے تو بہت زیادہ کام کیا ہے، اس پر ہم ایک تفصیلی لیکچر جو ہے پہلے دے چکے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو ترقی پسند افسانے کے ساتھ وابستہ رہے۔ تو دوبارہ میں
نام لے لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ کون کون سے افسانہ نگار جو ہے وہ ترقی پسند تحریک کے ساتھ وابستہ رہے۔ تو ان میں پریم چند ہو گیا، کرشن چندر ہو گیا، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، احمد علی، اختر حسین رائے پوری، خواجہ احمد عباس اور احمد ندیم قاسمی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ترقی پسند تحریک کے ساتھ وابستہ رہے اور انہوں نے معاشرے کے ظلم و جبر کے خلاف لکھا، اور اس وقت ہندوستان میں جو مسائل چل رہے تھے انہی کو مد نظر رکھ کر انہوں نے ادب تخلیق کیا اور سرمایہ دارانہ نظام کی مخالفت کی۔ امید ہے اس مختصر لیکچر سے ترقی پسند افسانہ نگاروں سے یا ترقی پسند افسانے سے آپ کا تعارف ہو گیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔